میاں صاحب آپ یہ بتائیں، گورنمنٹ تھی 16 ماہ تک، اس میں جو پالیسیز تھیں اس سے مہنگائی بھی بڑی، ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اب انٹریم گورنمنٹ آئی ہے، اس نے جو پالیسیز اپنائی ہیں اس سے تو ایک دم سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے کسی حد تک. دیکھیے، تو آپ اپنا فیلئر یہ آخری سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ 16 لوگ بیٹھے ہیں. 16 ماہ میں یہ ایک مخلوط حکومت تھی. اس کے بے پناہ فوائد بھی تھے کہ مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے، اور ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی تھا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی. دیکھیے، میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ جب سیلاب آیا اس صوبے کے اندر تو مخلوط حکومت کے میرے ساتھی اور میں گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. میں اپنا، چاہے یہ کوئٹہ ہے، چاہے قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے قلعہ عبداللہ ہے، چاہے آپ کے یہاں پر جعفر آباد ہے یا دوسرے علاقے ہیں، میں جگہ جگہ گیا اور دن رات مارا پھرتا رہا، اور جو کچھ بھی مخلوط حکومت سے بن پڑا ہم نے کیا. 100 ارب روپے ہم نے وفاق سے دکھی انسانیت کے لیے مہیا کیے، جو کافی نہیں تھے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ڈوبے ہوئے تھے. میں جگہ جگہ پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک دوسرا، پاکستان کو پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچا دیا تھا، اور جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، یقیناً اس میں ہمارا پولیٹیکل سرمایہ خرچ ہوا، ہماری سیاست کو نقصان پہنچا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ. ریاست نہ خدا نہ خواستہ بچتی تو پھر کیا ہوتا؟ سری لنکا سے بھی بدتر حالت ہوتی. لوگ یہاں پر کوئٹہ میں، پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں سڑکوں پر ہوتے اور وہاں پر احتجاج ہو رہے ہوتے، آگے بلوے ہو رہے ہوتے، بینکوں پر وہاں پر حملے ہو رہے ہوتے، پیٹرول نہ ملتا، چینی نہ ملتی، دال نہ ملتی، اور یہاں پر ایک خدا نہ خواستہ ایک بدترین صورتحال ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا تم نے اس 16 مہینے میں کیا کارکردگی کی، تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچایا. یہ ایک حقیر خدمت ہے. اور جو بات مہنگائی کی، وہ مہنگائی وہ پچھلے 4 سال کی جو مہنگائی وہ چلی آ رہی تھی. اور پیٹرول جو ہے دنیا میں آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا. یوکرین کی وار کے بعد اور قیمتوں میں اضافہ ہوا، کھاد کی قیمتوں میں اور دوسری قیمتوں میں. گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑی، اس لیے کہ پچھلی حکومت نے، ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ بہت کم تھی. تو یہ چیلنجز تھے. میں اپنے آپ کو بری زباں قرار نہیں دے رہا. انسان ہے، انسانوں سے خطا ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئیں، لیکن جو چھوٹی موٹی جو خدمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ اس کیمپین کو لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ میں بالکل جہاں پر کل ہمارے ساتھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، ہمیں ان کا بڑا احترام ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں. وہاں پر ایسے بھی بلوچ جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں، جو کہ پاکستان میں یقین رکھتے ہیں، پاکستان کی سالمیت میں یقین رکھتے ہیں. اگر ان کو ہم ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پھر پارلیمان سے اگر باہر رہتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ یا نقصان ہے. بہت شکریہ. گاڑی میں بات ایک منٹ صبر.